تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس کوشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے 2024 میں، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ اور 2023-22 کہاں گیا گول؟ ذرا دھیان رکھیے گا۔ تیسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں۔ رمضان کے دن میں آپ روزہ رکھتے ہیں، رات میں تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، انشاءاللہ سنیں گے، سمجھیں گے، قبول کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا۔ تراویح ہم 2 وجہ سے پڑھتے ہیں۔ رات میں سونے کی عادت ہے، اللہ نے کہا تراویح پڑھو، سنت کے مطابق تراویح پڑھنی پڑتی ہے تاکہ عادت عبادت سے بدل جائے، تاکہ عادت عبادت سے بدل جائے۔ اور رمضان کی رات ہے، اللہ کی برکت اترتی ہے آسمان سے زمین کے اوپر، اگر ہم سوتے رہ گئے تو محروم ہو جائیں گے، اس لیے تراویح رکھ دیا تاکہ اللہ کی برکت سے اللہ کا بندہ محروم نہ ہو جائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ تراویح سنت ہے، تمام صحابہ نے پڑھی ہے، کسی صحابی نے کسی صحابی پر انگلی نہیں اٹھایا۔ حضرت عمر نے تراویح کے لیے کہا، جماعت پر جمع کیا، لیکن کسی صحابی نے انگلی نہیں اٹھایا۔ یہ نبی کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، دونوں سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے درجے کو بلند کر دے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، تراویح چاند سے شروع ہوتی ہے، چاند پر ختم ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن ختم ہو گیا، تراویح ختم ہو گئی؟ 2 الگ الگ سنت ہے، ختم قرآن سنت الگ ہے اور ختم تراویح الگ سنت ہے۔ چاند سے تراویح شروع ہوئی ہے، چاند پر تراویح ختم ہوگی، اس لیے غلطی میں مت رہیے گا کہ ہاں ختم قرآن ہو گیا تراویح ختم ہو گئی، نہیں بھائی، ختم تراویح بھی سنت ہے، ختم تراویح بھی سنت ہے، ختم قرآن بھی سنت ہے، 2 الگ الگ سنت ہے۔ چاند سے تراویح شروع ہوئی ہے، چاند پر تراویح ختم ہوگی۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، آپ سوچتے ہیں کہ جو حافظ سب سے تیز رفتار میں راجدھانی کی رفتار میں پڑھے گا اس کے پیچھے تراویح پڑھوں گا، جو راجدھانی کی رفتار میں شتابدی کی رفتار میں پڑھے گا اس کے پیچھے تراویح سنوں گا۔ آپ کو سننے میں کچھ بھی نہیں آ رہا، یا لمن تعلمون یا لمن تعلمون یا لمن تعلمون یا لمن تعلمون، تراویح ختم۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ سننے میں نہیں آ رہا ہے، یاد رکھیے اس تراویح میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تراویح تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، جب تراویح ختم ہو جائے گی تو بات آئے گی کہ حافظ صاحب کو ہدیہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ کے جی میں آتا ہے ہدیہ شوق سے دیجئے، اس خیال سے دیجئے میں تنخواہ دے رہا ہوں، تراویح کی اجرت نہیں دے رہا ہوں، اس خیال سے دے رہا ہوں کہ اس نے نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھانے کی امامت کی تنخواہ دے رہا ہوں، تراویح کے قرآن کی اجرت نہیں دے رہا ہوں، اس خیال سے اگر آپ دیتے ہیں حافظ کو، نوازتے ہیں، انعام دیتے ہیں، تو حافظ کو حوصلہ ملے گا، اللہ آپ پر مہربان ہوگا۔ تراویح میں حافظ قرآن سنائے، آپ کو نہیں دینا ہے تو مت دیجئے، لیکن زبان سے خاموش رہیے گا، دینے والے کو منع مت کیجیے گا۔ آپ کو نہیں دینا ہے مت دیجئے، لیکن دینے والے کو منع مت کیجیے۔ دینے والے سے کہیے کہ بھائی اس کو قرآن کی اجرت کے نام پر مت دو، بلکہ امامت کی تنخواہ کے نام پر دو۔ حافظ غریب ہے، اس کو حوصلہ ملے گا، اس کے ماں باپ کو حوصلہ ملے گا، غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تمہارے وظیفے سے تعلیم جاری رکھے گا، قرآن کی حفاظت کرے گا، تم کو اللہ صدقہ جاریہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دھیان سے سنیے، ایک بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا، کسی نے اس کے کھانے کا انتظام نہیں کیا، استاد نے اس کو بلا کر کے کہا کہ میرا بچہ ہے، پڑھنے کے لیے آیا ہے مدرسے میں، اس کے کھانے کا انتظام کر دو، کسی نے انتظام نہیں کیا۔ استاد نے بچے سے کہا کہ بیٹا کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، گھبراؤ نہیں، تمہارے کھانے کا انتظام وہ کرے گا، یہ نہیں کرے گا۔ اتفاق سے محلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا دوڑا دوڑا آیا، کہا کہ 40 روز ایک بچے کو کھانا کھلا سکتا ہوں۔ استاد نے کہا کہ بیٹا کھانے کا انتظام ہو گیا۔ جب 39 دن پورے ہو گئے، 1 دن باقی رہا تو بچہ گھبرانے لگا، اب کیا ہوگا؟
ان 40 دن تو کھا لیا، 40 دن کھلانے کا وعدہ ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ استاد نے کہا کہ بیٹا گھبرانے کی بات نہیں، اللہ انتظام کرے گا۔ جیسے ہی 40 روز ایک چلہ پورا ہوا، دوسرے کا وکٹ گر گیا، دوسرے کا انتقال ہو گیا۔ وہ دوڑا دوڑا آیا، ایک چلہ کھانا کھلاؤں گا، ابھی یہ چلہ پورا نہیں ہوا، تیسرے کا انتقال ہو گیا، ابھی تیسرا چلہ پورا نہیں ہوا، چوتھے کا انتقال ہو گیا۔ تو بستی کے محلے کے سارے لوگوں کو جمع کر کے استاد نے کہا کہ دیکھو اس لڑکے کا کھانے کا انتظام کر دو، مدرسے کا طالب علم ہے، جلدی سے انتظام کر دو ورنہ ایک ایک کر کے یہ سارے محلے کو کھا جائے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ یعلمون تعلمون والا حافظ تھا، قرآن یاد نہیں تھا، بستی میں آ گیا دھوکہ دینے کے لیے کہ میں حافظ قرآن ہوں، تراویح پڑھا دوں گا، کتنے دن میں تم لوگ سننا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا تم کتنے دن میں سنا سکتے ہو؟ کہ میں راجدھانی کی رفتار میں قرآن پڑھتا ہوں، ایک دن میں بھی سنا سکتا ہوں، 2 دن میں بھی سنا سکتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ایک کام کرو 3 دن میں ختم کر دو۔ اب وہ کیا تھا؟ یعلمون تعلمون کر کے تیسرے دن میں مکمل کر دیا۔ اس نے کہا کہ قرآن ختم ہو گیا، مٹھائی بانٹو۔ پیچھے ایک آدمی تھا، اس کو سورہ یاسین یاد تھی۔ اس نے کہا حافظ صاحب پورا قرآن تو آپ نے پڑھ دیا لیکن یاسین تو نہیں آئی۔ کہا کہ تم عقل مند آدمی ہو، یاسین سورت کہیں زندہ پر پڑھی جاتی ہے، وہ تو مردہ پر پڑھی جاتی ہے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا اینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو پھر ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل چاہتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی تراویح پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ یہ دیکھیے رمضان کے بعد تراویح پڑھنے والوں کو ذرا غور سے دیکھیے، چینل والا موجود ہے پھر بھی ڈر نہیں ہو رہا ہے کہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، تیسرا پیغام بہت پیارا آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ رمضان میں ایک رات آتی ہے، اس رات کا نام شب قدر ہے۔ انشاءاللہ شب قدر میں جاگیں گے، ایک رات اگر مل گئی 83 سال کی عبادت مل جائے گی۔ 83 سال کی عبادت مل جائے گی۔ اس رات کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سنیں گے، 2-3 منٹ میں 2-3 پیغام میں آپ کا رمضان مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ نے دل خوش کر دیا، میں تو گھبرا گیا تھا کہ آپ لوگ کھا پی کر کے بیٹھے ہیں، جلسے کو کھا پی کر کے بیٹھ جائیں گے آپ لوگ، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ بیدار ہیں، دل و دماغ سے تیار ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کے سننے کو ہمارے سنانے کو بے حد قبول فرمائے۔ شب قدر کے کیا معنی ہیں؟ شب قدر کے معنی آتے ہیں خدا کا بندہ گناہ کرتا تھا، شب قدر میں توبہ کر لیا، شب قدر سے پہلے بے قدر تھا، شب قدر کی وجہ سے قدر و قیمت والا ہو گیا۔ شب قدر میں ہماری مقدر کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ شب قدر کے دوسرے معنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا نام شب قدر ہے۔ اگر آپ کو ایک رات مل گئی 83 سال 4 مہینے کی عبادت آپ کے نام اعمال میں اللہ لکھ دے گا۔ اللہ کے رسول کو غم ہوا کہ دوسری امت کی عمر بڑی ہوگی، وہ میری امت کو پیچھے چھوڑ دے گی، ہماری امت پیچھے نہیں آگے نہیں بڑھ سکے گی، ہماری امت کی عمر چھوٹی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے شب قدر عطا فرمایا کہ آپ کی امت کو اگر شب قدر مل گئی تو دوسری امت پیچھے ہو جائے گی، آپ کی امت شب قدر کی وجہ سے آگے بڑھ جائے گی۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، شب قدر کب آتی ہے، کون سی رات ہوتی ہے؟ شب قدر رمضان کی آخری 7 راتیں ہیں۔ دوسری روایت رمضان میں ایک رات ہے، تیسری روایت تاک راتوں میں شب قدر آتی ہے، چوتھی روایت 21ویں رات شب قدر ہوتی ہے، آخری روایت 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے۔ شب قدر میں
جب آدمی اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو کیوں چھپایا؟ اس لیے چھپا دیا، اگر بتا دیتا تو مسلمان ایک ہی رات میں جاگتا، اس سے زیادہ نہیں جاگتا۔ چھپا دیا تاکہ اس بہانے سے 5 راتوں میں جاگنا نصیب ہو جائے۔ شب قدر کو اگر بتا دیتا تو آدمی ایک ہی رات میں جاگتا، اب چھپا دینے کی وجہ سے کئی رات میں جاگ رہا ہے، فائدہ زیادہ ہے۔ شب قدر کی رات اگر بتا دی جاتی اب پھر بھی گناہ کرنے والا گناہ کرتا، سور اور بندر میں تبدیل ہو جاتا، اس لیے چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو کیوں چھپایا؟ اگر وہ رات کسی سے چھوٹ جاتی وہ مارے غم میں ہلاک ہو جاتا، اس لیے چھپا دیا۔ 5 چیزوں کو اللہ نے چھپایا ہے۔ ہماری عمر کو اللہ نے چھپا دیا، کتنی گزر گئی یہ تو پتا ہے، لیکن کتنی باقی ہے پتا ہے؟ جس کو پتا ہے تو ہاتھ اٹھا دیجیے، پھر بھی ہاتھ اٹھائیں گے، خیر ماشاءاللہ کان تک ہاتھ اٹھا کر کے رکھ لیا ہے، اوپر نہیں کیا، لیکن رات کے اجالے میں سب پتا چلتا ہے۔ آپ کی عمر کتنی گزر گئی یہ تو آپ کو پتا ہے، لیکن کتنی باقی ہے آپ کو پتا نہیں، اللہ نے چھپا دیا۔ آپ نے نماز پڑھی اللہ راضی ہوا، چھپا دیا۔ آپ نے گناہ کیا خدا ناراض ہوا، اس کو چھپا دیا۔ اور جمعہ میں قبولیت کی کون سی گھڑی ہے جس میں آپ دعا کرتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے؟ اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ اور رمضان کے مہینے میں شب قدر کو چھپا دیا۔ ایک بات یاد رکھیے، 27ویں رات میں جاگنے کا اہتمام کیجیے، خاک راتوں میں جاگنے کا اہتمام کیجیے۔ جاگنے کا مطلب ہے جس وقت آپ سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں آپ نماز پڑھ لیجیے، جس وقت آپ سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تلاوت کر لیجیے، جس وقت آپ سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تسبیح پڑھ لیجیے۔ یہ آپ کا تہجد کا وقت ہے، تلاوت بھی ہو گئی، تسبیح بھی ہو گئی اور آپ نے نماز بھی پڑھ لی۔ اگر یہ رات شب قدر ہو گئی تو شب قدر میں آپ نے نماز پڑھی، شب قدر میں آپ نے تسبیح پڑھی، شب قدر میں آپ نے تلاوت کی، 83 سال کی عبادت آپ کے نام اعمال میں لکھ دی گئی۔ لیکن شب قدر میں 5 آدمی کی معافی نہیں ہوتی ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا جس کے لیے میں نے یہ پیغام آپ کو سنایا۔ 5 آدمی کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ کا نافرمان شب قدر میں اگر توبہ نہ کرے اس کی معافی نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والا جب تک توبہ نہ کرے اس کی معافی نہیں ہوتی۔ رشتہ توڑنے والا جب تک توبہ نہ کرے اس کی معافی نہیں ہوتی۔ ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہننے والا اس کی اس رات میں معافی نہیں ہوتی جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ دوسرے کے لیے سینے میں کینہ رکھنے والا اس کی اس رات میں معافی نہیں ہوتی جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ غلام آقا دونوں سفر کر رہے تھے تو آقا نے کہا کہ میں سو رہا ہوں تم جاگو، گھوڑے کو دیکھتے رہنا کہیں چور نہ لے جائے۔ تو آنکھ کھلی مالک کی تو نوکر سے پوچھتا ہے ارے کہاں ہے؟ تو کہا دیکھا آسمان دیکھ رہا ہوں۔ آسمان کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہا آسمان اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے بغیر کتے کے آسمان کو کیسے پیدا کیا۔ کہا کہ اللہ کے بندے آسمان کو دیکھے گا، کہیں چور آیا گھوڑا لے کر کے چلا جائے گا، گھوڑے کو دیکھو۔ اچھا حضور گھوڑے کو دیکھتے۔ پھر مالک کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پانی کو دیکھ رہا ہے۔ پانی کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ پانی کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر کیسے بچھایا۔ اللہ کا بندہ گھوڑا کو دیکھے گا کہیں چور لے کر کے چلا نہ جائے۔ کہا کہ اچھا گھوڑے کو دیکھوں گا، اب ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا۔ اس کے بعد پھر آنکھ کھلی مالک کی تو نوکر کو دیکھا ہاتھ ملتے ہوئے، آنکھ سے روتے ہوئے۔ کہا روتا کیوں ہے؟ ہاتھ کیوں ملتا ہے؟ کہا حضور آسمان اور زمین کو دیکھنے کے چکر میں گھوڑا چلا گیا، اب سوچ رہا ہوں رو رہا ہوں کہ الزام کس پر ہوگا، سونے والے پر ہوگا یا جاگنے والے پر ہوگا۔ انشاءاللہ شب قدر میں سوئیں گے نہیں جاگیں گے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے۔ انشاءاللہ جاگیں گے تو شب قدر ملے گی، سو گئے تو شب قدر سے محروم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ جاگیں گے ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ شب قدر میں مکمل جاگیں گے ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ پیشاب پخانہ بھی روک کر کے جاگیں گے ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ غلطی مت کیجیے گا، پیشاب پخانہ روکیے گا، نہ عبادت صحیح ہوگی نہ تلاوت صحیح ہوگی۔ انشاءاللہ جاگنا ہے، رمضان کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو دل سے دعا دیتا ہوں اللہ شب قدر سے ہمارے نام اعمال میں اضافہ فرمائے، آمین بولیے۔ قبولیت کی گھڑی ہے۔ یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، کہ عالم میں پھر
से बहार आ रही है, जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है, जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।